سر بہت اچھا سیشن رہا آپ کے ساتھ. مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں جب یہ انٹرویو کنڈکٹ کرنا تھا تو میرے ذہن میں ایک ڈر تھا کہ آپ تھوڑی سی ذرا غسیلی طبیعت کی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کوئی جھاڑ لگا دیں یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ بن جائے. تو وہ ایسا ہوا نہیں آپ کے نیچر میں، وہ چیز مجھے آج نظر نہیں آئی. کہاں سے اندازہ لگا لیا کہ میں سر یہ آپ کا جو ایک میں نے انٹرویو دیکھا تھا، ساحل ادیم صاحب تھے، ہمارے دوست ہیں وجاہت، آپ ان کے پروگرام میں تھے. اچھا. تو وہاں پہ آپ کی وہ تکرار اور ایک دم سے ایک آپ کا جو ہے وہ جلالی سا روپ آ گیا تھا اور کافی زیادہ. تو سر کیا معاملہ بنا تھا؟ کیا مطلب اس چیز پہ کوئی اختلاف ہے آپ کو کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جب لبنان پہ اٹیک ہوا ہے یا اس سے پہلے جو باقی چیزیں چل رہی ہیں، اس کے تھوڑا سا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں آپ؟ کیوں مطلب ان کے ساتھ اتنا آپ کا جو ہے وہ بن گیا؟ یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے آپ ساحل ادیم صاحب کی جو وہ ہے. اصل میں نا ہوا وہ یہ تھا کہ مجھے ایک نجی چینل سے اطلاع آئی کہ جی آپ ٹائم دیں. میں پہلے بھی وہاں جاتا آتا تھا کہ تو آپ کے ساتھ ساحل ادیم صاحب ہوں گے. اچھا، میں نے ساحل ادیم صاحب کے کچھ ویلاگز وغیرہ دیکھے کہ مجھے اندازہ ہو کہ وہ کون صاحب ہیں اور ان کا کیا موقف ہے، کیا منہج ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا. اچھا، اب ان کو شاید میرا بالکل اندازہ نہیں تھا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اسٹوڈیو میں ہوں گے یا کہیں اور بیٹھے ہوں گے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا اسٹوڈیو میں کہ وہ یہاں نہیں ہیں. اچھا، اب ان کا مزاج جو ہے وہ صرف ہر وقت وہ علماء کی ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ علماء نے کوئی کام نہیں کیا. اچھا، اس طرح کے جب بھی نئے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں نا، وہ سب سے پہلا شکار علماء کو بناتے ہیں تاکہ نوجوان طبقے کو، عوام کو پہلے تو علماء سے مترفر کریں. ان سے ہٹیں گے تو ہماری طرف آئیں گے. اچھا، پھر ان کو میڈیا استعمال کرنے کا اچھا طریقہ بہرحال آتا ہے. اچھی ٹیمیں انہوں نے بنا لی، چونکہ وہ ذرا لوگ پڑھے لکھے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کی بات ذرا پھیلنی شروع ہو گئی، اور وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے کچھ بیزار ہیں. اچھا، اس بیزاری کی وجہ علماء نہیں ہیں، کہیں علماء کی بھی غلطیاں ہوں گی. ہمارا نظام تعلیم کو دیکھ لیں، ہمارے اداروں کو دیکھ لیں، وہ کیا تربیت کر رہے ہیں نوجوانوں کی، سوائے بے راہ روی کے، سوائے والدین کی نافرمانی اور اساتذہ کی نافرمانی کے. دیکھو نا، تو ادارے کیا ہمیں دے رہے ہیں سوائے بے حیائی کے؟ الا ماشاء اللہ. ہم نہیں کہتے کہ وہاں پڑھنا نہیں چاہیے، بالکل پڑھیں، مگر تعلیم اور تربیت دونوں کو لے کر چلیں نا. ہم ڈگریاں تو لے رہے ہیں، تربیت ہے کوئی نہیں. اچھا، اب یہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ علماء نے کوئی کام نہیں کیا. مجھے اب تک آپ بتائیں الا ماشاءاللہ کوئی ایسی ریلی، کوئی جلوس ایسا ہو کہ جہاں پر ساحل صاحب کبھی شریک ہوں فلسطین کے لیے، انہوں نے کوئی ریلی نکالی ہو؟ نہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا نا کہ ریلیاں یا پروٹیسٹ والا جو طریقہ کار ہے اسلام کا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں ہے تو پھر آپ کچھ کر کے دکھائیں نا، ہمیں بتائیں کہ یہ ہے اور یہ میں کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ دیکھو، فتق اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کے یہاں طاقت ہے آپ اس طاقت کے مطابق اللہ سے ڈریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی استطاعت نہیں ہے اور آپ کی ایک من وزن اٹھا سکتے ہیں، 10 من آپ پر ڈال دیا جائے. فلسطین پر اٹیک ہونا ہمیں شدید تکلیف ہے. مسلمان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، سکولوں کو گرایا جا رہا ہے. ان کے حتیٰ کہ جو پناہ گزین کیمپ ہیں، ان کے ریفیوجیز، ان کے کیمپوں کو اڑایا جا رہا ہے. 90% وہاں کی پختہ عمارتوں کو اڑا دیا گیا ہے. لوگ جو پناہ گزین بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں گراؤنڈ پر پناہ لیتے ہیں، وہاں بھی بم مارے جاتے ہیں. اب تو لبنان تک جنگ چلی گئی ہے. ایران میں جو ہے وہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا جاتا ہے، شام کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہمیں بڑی تکلیف ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لیے جلسے کیے، ریلیاں نکالنی، ہم نے سیمینارز کیے، ہم نے الحمدللہ بہت کچھ جو کر سکتے تھے کیا، جو کچھ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ صاحب کا صرف یہ اعتراض ہے، علماء نے کچھ نہیں کیا، علماء نے کچھ نہیں کیا، علماء نے کچھ نہیں کیا. اچھا، ابھی آپ نے کیا کیا؟ اپنا وہ کام پیش کریں نا، سوائے یہ بیٹھ کر وہی اپنے روم میں بات کرنے کے علاوہ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ بتائیں نا کہ یہ کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا ہے، آؤ اس طرح کرو. دیکھیں، ہمارا ایک نظام ہے، ہماری سلطنت ہے، ہماری ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، اس کے قانون ہیں. ہم نے اپنے ملک کے اندر حالات تو خراب نہیں کرنے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ صاحب اگر جو بات آپ یا تو کھل کے کریں نا،
صرف علماء پر کیچڑ اچھالنے سے کام نہیں چلے گا. فلسطینیوں کے حق میں کوئی بات کریں, فلسطینیوں کے ساتھ بات کرنے کے بجائے آپ علماء پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ایجنڈا ہے, یہ کوئی ایجنڈا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کی وجہ سے آج وہ صاحب کہاں ہیں, کہیں نظر نہیں آتے. اب آہستہ آہستہ لوگ ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, ان کے حقائق سامنے آ گئے ہیں. یہ ایک دم ہائپ کریٹ کرتے ہیں, آگے عوام کو راستہ بتانے کے لیے ہوتا نہیں, بند گلی میں جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. نہیں, اصل میں یہ بھی اس ایک ٹرائکا کا حصہ بنے, کچھ ٹائم کے لیے اس زد میں رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ باقاعدہ طور پہ دانستہ انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا, لیکن وہ مرزا جہلمی صاحب اور جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, ان دونوں کی تکرار میں ان کا بھی پورشن رہتا رہا. اور یہ ایک ٹرائکا سا بن گیا کہ بس یہ تینوں پاس 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 کھیلتے رہے کافی ٹائم. ایسا کچھ ٹائم چلا ہے پچھلا, لیکن اب یہ ذرا اسے ہٹ کے وہاں جو میں بیان کر رہا تھا وہ ٹائم تھوڑا تھا, بات پراپر کھل کے ہو نہ سکی. بعد میں انہوں نے میرے خلاف 2 ویلاگ بنائے. اچھا, وہ جو سوال میں نے کھڑے کیے تھے ان سوالوں کو انہوں نے ایڈریس کیا, مگر میرا نام نہیں لیا. وہ مجھے کسی نے سینڈ کیے, وہ میرے سوال جو میں نے, وہ انہوں نے سوال بیان کر کے جواب دے رہے ہیں اپنے طور پر. جب میں نے ان تک وہاں کوئی کمنٹس کرتے تھے, وہ ہمارا کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتے تھے. اچھا, ان تک یہ میسج دیا گیا کہ آپ آئیں کھلے عام 2 گھنٹے بیٹھ کر ہم بات کرنے کو تیار ہیں. نہیں آیا آج تک. تو یہ کھلے عام کبھی نہیں آئیں گے. ان کے تو جوابات بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ پہلے تیار کر کے جواب دیتے ہیں. ان کو کبھی کھلی ڈیبیٹ میں آئیں تو پتہ چلے نا. یہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ہی سوال ہوں, مرضی کی آڈینس ہو, مرضی کے ہی ماحول ہو, مرضی کے ہی لوگ ہوں, اور بلے بلے ہماری ہوتی رہے. تو مستند علماء سے دین کو سیکھنا, دین پر عمل کرنا اور دین کی رہنمائی لینا. دیکھو قرآن میں کیا ہے, قرآن میں آتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم علماء سے سوال کرو اگر نہیں علم تو ایک بندہ عالم ہی نہیں ہے, اسے علم ہی نہیں ہے, چند کو اردو کی کتابیں پڑھ کے اگر وہ بندہ چند معلومات کی بنیاد پر اس طرح کی کرے گا تو پھر یہی حشر ہوگا. پھر یہ معاشرے میں بودھ پیدا ہوگا, عدم برداشت پیدا ہوگی, نوجوانوں کو بزرگوں سے لڑائیں گے, جاہلوں کو علماء سے لڑائیں گے, اور مسجد کے کردار کو مشکوک کریں گے. باقی فلسطین کے جو حالات ہیں وہ انتہائی دیگر گوں ہیں, بڑی شدید تکلیف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء بہت پریشان ہیں. ہماری جتنی استطاعت ہے ہم اب مساجد میں, مدارس میں, روڈوں پر جو کر سکتے ہیں احتجاج وہ کر رہے ہیں, مگر یہ کام حکومتوں کا ہے. دیکھو اس کی سراؤنڈنگ میں سب مسلمان ملک ہیں, وہ عملاً کچھ نہیں کر رہے. ہم تو 5-6 ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. پہلے ان کے اوپر ضروری لازم ہے کہ وہ ان کی عملاً مدد کریں, مگر کمزوری ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں حب الدنیا و کراہیت الموت ہے. نبی اسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تھوڑے نہیں ہوں گے, تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. غصہ ان کا غصہ اس سیل, مگر تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلابی پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں, دیکھنے میں تو وہ بڑے کو مضبوط لینٹر لگتا ہے مگر کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں. تو فرمایا مسلمان اسی طرح ہی ہوں گے. بظاہر استامن ملک ہیں, بظاہر بڑی ہمارے معیشت ہے, بڑے ہمارے پاس جو ہے معدنیات ہیں, یہ ہے وہ ہے, مگر حیثیت کیا ہے؟ اقوام متحدہ ان کو کہتی ہے کہ جنگ بند کرو, وہ نہیں کرتے. سلامتی کونسل کہتی ہے بند کرو, وہ نہیں کرتے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتی ہے بند کرو, وہ نہیں کرتے. کیونکہ وہ جنہوں نے بند کروانی ہے وہ خود اس کو ہتھیار دے رہے ہیں. انہوں نے خود جو ہے ان کو لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے کہ مارو ان کو, اور ہم انہی سے ہی جا کر کہتے ہیں کہ جنگ بند کروا دیں, یہ آپ کی مہربانی ہوگی. وہ کیوں کروائیں؟ تو اس لیے ہم نے اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہونا ہے. سب سے پرانا مسئلہ فلسطین کا ہے مسلمانوں کا, اور اس کے بعد کشمیر کا ہے. ہمارے 2 مسائل کم از کم جو ہے یہ 100 سال سے پرانا, یہ زیادہ پرانا مسئلہ ہے. 1914 سے یہ شروع ہوا ہے فلسطین کا, اور اب آپ دیکھ لیں 110 سال ہو گئے نہیں حل ہو رہا, دن بدن بگڑ رہا ہے. کشمیر کے مسئلے کو 80 سال ہو رہے ہیں نہیں حل ہو رہا. کس کا ہے کہ یہ اقوام متحدہ؟ یہ صرف مسلمانوں کے مسائل کو الجھانے کے لیے ہے, مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہے. کتنے ملک ہمارے شعور میں وہ مرز وجود میں آئے ہیں جہاں ان کا اپنا مفاد ہے, جہاں ان کے اپنے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. وہ سوڈان سے توڑ کر ملک نہیں بنایا گیا,
ادھر یہ مشرقی کیا نام تھا اس کا وہ الگ بنا دیا گیا، مگر جہاں مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اس طرح کچھ جانوروں کو مار سکتا ہے جس طرح وہ بچے مار رہے ہیں؟ ظلم ہے وہ تو بہرحال ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے راستہ نکالے، سبیل نکالے۔ باقی ہم ان کے ساتھ دام درہم قدم سخن انشاءاللہ ان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو نصرت عطا فرمائے، اللہ فلسطینی ریاست کو قائم کرے، اور بیت المقدس میں اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کا موقع عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے کئی سارے سوالوں کو ایڈریس کیا اور ہمیں کافی رہنمائی ملی آپ سے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ ہونے والی ساری تکرار ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے دانستہ طور پہ آپ نے ان کو حل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے،